اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم معاف فرمائے، جس دور میں اور جن حالات میں آج ہم موجود ہیں وہ انتہائی مشکل اور ناگفتہ دہ ہیں۔ من جانب اللہ ایسی چیزیں صادر ہو رہی ہیں جو کسی دانش مند کے نزدیک ممکنات میں سے نہیں تھی، لیکن اللہ قادر ہے ایسے امور سے انجام دیتا ہے جو انسان کی فکر سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ہر فرد کا قوم کے ساتھ ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہوتا ہے۔ ہر فرد قوم کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ افراد سے ہی مل کر قومیں بنتی ہیں اور ہر فرد ایک حصہ ہوتا ہے اس جسم کا۔ اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی بیماری آ جائے تو تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے، خواہ وہ پاؤں میں چھالا پڑ جائے، ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے، کسی جسم کے حصے میں کوئی ورم ہو جائے، کہیں درد ہو جائے، کوئی پیٹ میں خرابی ہو جائے، آنکھوں میں خرابی ہو جائے، دماغ میں خلل آ جائے، دل میں تکلیف ہو جائے تو پورا بدن اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ افراد کی حیثیت بھی ایسی ہوتی ہے جیسے اعضائے بدن کی، کچھ محض مزدوری کر سکتے ہیں جس طرح بدن کے ساتھ پاؤں ہوتے ہیں، کچھ صنعت و حرفت کرتے ہیں جس طرح بدن کے ساتھ ہاتھ ہوتے ہیں، کچھ پورے قوم کی بقا کا سبب ہوتے ہیں، مختلف امور میں دنیا و دینی امور ایسے سر انجام دیتے ہیں کہ بقا کا سبب بنتے ہیں، جیسے پورا جسم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، بھلائی اور بہتری کی طرف وہ آنکھوں کا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قوم کو اچھی چیزیں سنواتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، کانوں کا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قوم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ دماغ کا کام کرتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی پاؤں میں خرابی آئے گی تو چلنے میں تکلیف ہو جائے گی، ہاتھ جواب دے جائیں گے تو صنعت و حرفت رک جائے گی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہوگی تو راستہ سجائی نہیں دے گا، اور خدا نہ خواستہ دماغ میں خرابی ہوگی تو پوری قوم کا کردار مسخ ہو جائے گا، اور اگر دل تک بات پہنچ گئی تو پھر بحیثیت قوم موت کا اندیشہ ہوگا۔ ہماری اس عہد کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خود کو الگ رکھ کے نصیحت کرتا ہے۔ اپنے لیے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی پابندی نہیں، میں جو کرتا رہوں، ایک بندے کا کیا ہے، دوسروں کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ
سوچ ہے جس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ سوچنا ہر فرد کو یہ چاہیے کہ جو میرے حصے کا کام ہے میں پوری محنت اور دیانت اور امانت داری سے کروں، دوسروں کو بھی سمجھاؤں، کوشش کروں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن میرے وجود سے، میری ذات سے، میری کوتاہیوں سے پوری قوم کو نقصان نہ ہو۔ ہم یہ نہیں سوچتے، بلکہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم خود کو کسی بات کا ذمہ دار ہی نہیں سمجھتے۔ قانون فطرت یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، سمندروں میں، تری میں فساد ظاہر ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، آگ برستی ہے، گولے برستے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، سمندروں میں طوفان آ جاتے ہیں۔ اس سارے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے، کیوں آتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کردار اور لوگوں کے کرتوت اس کا سبب بنتے ہیں۔ جب انسانی کردار بگڑتا ہے تو وہ تباہی کو دعوت دیتا ہے، اس کے نتیجے میں تباہی آتی ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ ہر نیک عمل ایک نور، ایک روشنی پیدا کرتا ہے، ہر برائی ایک ظلمت اور تاریکی پیدا کرتی ہے۔ یوں تو ہمارے ہاں رواج ہے، ہم عبادت پہ بھی محنت کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں، اور سارا سال جو عمرے کا سفر کرتے ہیں ان کی تو تعداد گنی نہیں جاتی۔ لیکن کیا یہ حج، یہ عمرہ، ہماری یہ عبادات ہماری عملی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں؟ کیا عمل کی اصلاح ہو رہی ہے؟ عبادات کا جو قانون قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کا جو ثواب جسے آپ کہتے ہیں یا اجر کہتے ہیں، عبادات کا اجر یہ ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی عبادات جو ہیں برائی اور بے حیائی سے روک دیتی، یعنی ان پہ نقد اجرت ملتی ہے، نقد ثواب ملتا ہے۔ یہ سوچنا کہ حج کا ثواب آخرت میں ملے گا، عمرے کا ثواب آخرت میں ملے گا، نمازوں کا ثواب آخرت میں ملے گا، تلاوت کا ثواب آخرت میں ملے گا، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ ذکر اذکار، ان کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ہر عبادت کا نقد اجر ملتا ہے، اور وہ نقد اجر ہوتا ہے توفیق عمل۔ انسان کا کردار برائی اور بے حیائی سے پاک ہو جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، برائیوں کی تاریکیوں سے نکال کر نیکی اور بھلائی کے نور کی طرف لے آتے ہیں یہ نیک اعمال۔ ہمارے ہاں یہ تصور عام کر دیا گیا ہے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا ثواب ملے گا؟ یاد رکھیں، کوئی شخص عبادت کر کے آخرت کو نہیں جیت سکتا، اس لیے کہ عبادات کی اتنی مزدوری نہیں بنتی جتنی نعمتیں وہ پہلے حاصل کر چکا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، لوگوں اللہ کی عبادت
اس لیے کرو کہ وہ تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اور تم اگر اپنی ذات پہ غور کرو تو اتنی نعمتیں ایک وجود میں اس نے تمہیں عطا کر دی ہیں کہ تم ساری زندگی صرف سجدہ ہی کرتے رہو تو ان کا شکر ادا نہیں ہو پاتا۔ عبادات سے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، توفیق عمل ہوتی ہے۔ توفیق عمل اور نیک عمل اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور آخرت محض انعام ہے اللہ کا کہ وہ جس سے راضی ہوگا، جس کے اعمال قبول فرمائے گا، جس کا کردار اچھا ہوگا، اس پر مزید انعام فرمائے گا۔ وہ انعام جو ہے وہ آخرت ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو تصور دے دیا گیا ہے کہ بس یہ ہم نیکی کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ مرنے کے بعد انعام ملے گا۔ بندہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا اور نہ کوئی مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں، اپنے وجود میں، اپنے ذات میں اتنا کچھ لے چکا ہے کہ اتنی عبادت وہ نہیں کر سکتا جو وہ پہلے لے چکا ہے، جو اس پہ پہلے اللہ کا احسان ہے کہ اسے انسان بنایا۔ انسانی وجود میں کتنی نعمتیں، کتنی برکات رکھیں، ایک دل کا، ایک جگر کا، ایک گردے کا، ایک دماغ کا جو کام ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا بے پناہ، اس قدر وسیع انعامات اور اتنی قوتیں بھر دی ہیں اللہ نے کہ ہر فرد ایک جہان ہے، ایک ایک بندہ ایک عالم ہے، ایک جہان ہے۔ ہر بندے میں وہ سارے موسم آ جا رہے ہیں جو کائنات بسیط پر ہیں۔ ہر وجود میں جس طرح روئے زمین پر پیدا ہونے اور مرنے کا عمل ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، حیوان پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، گھاس اگتی ہے، سوکھ جاتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھل لگتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، درخت اگتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلسل عمل جاری ہے، تخلیق کا بھی اور فنا کا بھی۔ اسی طرح ایک وجود کے اندر بھی ایک مسلسل عمل ہے۔ جدید سائنس کے مطابق 2.5 کھرب کے قریب خلیے انسانی وجود کا حصہ ہوتے ہیں، 2.5 کھرب، اور یہ خلیے ہر لمحہ نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، پرانے مرتے رہتے ہیں۔ ایک لمحے میں کتنے مرتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 2.5 کھرب تقریباً 6 مہینے میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی 6 مہینے بعد جو وجود ہوتا ہے اس میں کوئی ذرا وہ نہیں ہوتا جو 6 مہینے پہلے اس کا حصہ تھا۔ تو 2.5 کھرب لوگ اگر 6 مہینے میں دنیا میں مر جائیں تو کوہرام آ جائے۔ 6 کھرب کے قریب تو ساری آبادی ہے، اس کا مطلب ہے 6 مہینے میں آدھے لوگ مر جائیں۔ انسانی وجود میں یہ موت و حیات کا تسلسل جاری ہے۔ پھر جب انسان کوتاہی کرتا ہے تو ایک فرد کی غلطی 6 کھرب خلیوں سے اثرات پیدا کرتی ہے جو اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اب وہ یا 6 کھرب روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں یا 6 کھرب دھوئیں کی مختلف لکیریں اٹھ رہی ہیں۔ تو جب انسانیت بگڑتی ہے، انسان بھٹکتا ہے، تو ایک نظام قدرت ہے
اس پہ مختلف تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ لوگوں کا احساس زندہ ہو، انہیں جھنجھوڑا جائے، وہ جاگیں، وہ یہ سوچیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کا سبب کہیں میں تو نہیں بن رہا۔ ہر بندے نے خود کو تو پارسا سمجھ رکھا ہے میرے سمیت۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ وہم ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں، یہ دوسرے سب خراب ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ ہر بندے میں ہر لمحہ اصلاح کی ضرورت باقی ہے۔ وہ صرف انبیاء ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو کامل و مکمل انسان ہوتے ہیں، جن سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اس تباہی کا سبب میں یا میرا کردار تو نہیں۔ ایک اور بہت بڑا عذاب قرآن کریم نے جس کا ذکر کیا ہے کہ جب قومیں بہت بگڑ جاتی ہیں، لوگ باغی ہو جاتے ہیں، بددیانتی کو شعار بنا لیتے ہیں، دنیا کو مقصد حیات بنا لیتے ہیں، جائز و ناجائز ذریعے سے صرف دولت جمع کرنا زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، تو ایک بہت بڑا عذاب ان پہ آتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں معیشتاً ضنکا، یعنی کہ ان کی روزی جو ہے، رزق جو ہے، وہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ فصلیں کم ہوں رزق تنگ ہو جائے، بارشیں کم ہوں رزق تنگ ہو جائے، تو یہ تو اسباب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جو معیشت دنکا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں، انسانوں کی دسترس میں نہیں۔ اب ہم اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ ایک بندے کے پاس سرمایہ ہے، وہ خرید سکتا ہے، اسے بجلی نہیں مل رہی۔ ایک کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بل دینے کو نہیں ہے، اسے نہیں ملتی، چلو ایک سمجھ میں آنے والی بات۔ ایک بندہ سرمایہ رکھتا ہے، اسے نہیں مل رہی۔ ایک بندے کے پاس سرمایہ ہے، اسے آٹا نہیں مل رہا۔ ایک بندہ سرمایہ لیے پھرتا ہے، اسے پانی نہیں ملتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ پیسے لے کے پھرتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو پانی نہیں ملتا، زندگی کی ضروریات نہیں ملتی، روپے لے کے پھرتے ہیں، بازار میں دوائی نہیں ملتی، ملتی ہے تو نقلی ہوتی ہے اور وہ بجائے فائدے کے نقصان کرتی ہے۔ تو معیشت دنکا یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس قوت خرید ہوتی ہے لیکن چیزیں اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں، اور یہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور یہ جتنے عذاب ہیں، جتنے مصائب ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ بندہ رجوع الی اللہ کرے، ان کا حل یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ انسان کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے۔ اگلے روز ایک آدمی نے بڑا عجیب سوال پیدا کیا، وہ کہنے لگا جی کہ بہت بڑی بڑی غلطیاں تو حکمران کرتے ہیں اور وہ تو محفوظ بیٹھے ہیں، اور زلزلے، افلاس، آٹے کی قلت، بجلی کا نہ ہونا، تیل کی مہنگائی، یہ ساری چیزیں عام آدمی کو متاثر کر رہی ہیں۔ عذاب الہی تو عام آدمی پہ ہے اور حکمران عیش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو اسلام آباد پہنچانے کا سبب کون ہے؟ کون ان کا زینہ بنا ہے اسلام آباد کے اونچے محلوں تک پہنچنے کا؟
جو زنا بنا ہے وہ پہلے بھگتے گا، اور اگر وہاں برائی کو پہنچائے گا تو وہ تو اسے سزا دینے کے لیے وہاں قائم رہے گی جب تک اللہ اسے سزا دینا چاہتا ہے۔ حکومتیں ہوتی ہیں عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہم بناتے ہیں تو ہمارے حقوق چھننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بددیانتی سے بناتے ہیں، ہماری رائے دینے میں بھی ہماری بددیانتی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے ووٹ دیں جو بددیانتی میں، چوری میں، ہیرا پھیری میں میری مدد کرے۔ جب ہم ووٹ دے چکتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں خود کروں گا، تمہاری مدد کیوں کروں؟ پھر وہ خود چوری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سارے حالات اس قدر الجھ چکے ہیں اور ہم نے خود الجھائے ہوئے ہیں۔ اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمارے کالم نگار کالم لکھتے ہیں جو بڑا جرأت مند ہے، اکثر تو خوش آمد میں لکھتے ہیں، اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو صرف حکومت پہ کرتا ہے، اور یہ بڑی جرأت مندی سمجھی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو اللہ نے ہمیں موقع دیے، ہم نے چنا لوگوں کو، ہم نے حکومتیں بنائیں، تو ذمہ داری تو ہم پہ آتی ہے۔ ہم نے کن لوگوں کو چنا، ہم نے کس نیت سے چنا، ہمارا اپنا ارادہ، ہماری سوچ، ہماری فکر کیا تھی، اس کے اثرات ہم پر الٹ کر آ رہے ہیں۔ اور آج ہم، کیسی عجیب بات ہے کہ خود کو مسلمان کہلانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوے دار کافروں کے پاؤں کی ٹھوکروں میں ہیں۔ ہمارے نام سے تو کفر کو لرزہ براندام ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ بالکل الٹ گیا ہے۔ وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم مار بھی کھاتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور کیسا عجیب وقت آ گیا ہے کہ مسلسل پچھلی کئی حکومتوں سمیت ایک عرصے سے ہماری حکومتوں کا بڑا کارنامہ جو شمار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کافروں سے اتنی خیرات لے لی، ہم نے کافروں سے اتنا قرض لے لیا، یہ حکومت کا بڑا کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ کیسی عجیب بات، کیسی عجیب قوم ہے، اور اس کی کیا عجیب سوچ ہے کہ جو چیزیں قابل مذمت ہیں وہ قابل فخر قرار پائیں۔ الفاظ کے معنی بدل گئے، کردار کے مفاہیم بدل گئے۔ مانگ کر کھانا کبھی کس زمانے میں قابل فخر تھا، اور مومن کا کافر سے خیرات مانگنا کس زمانے میں قابل فخر؟ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن عقیدتاً بھی، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی ہم نے دامان رسالت کو چھوڑ دیا اور خواہشات نفس کے اسیر ہو گئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کروڑوں کی آبادی میں، جہاں کروڑوں ہی نمازی، حاجی، بارش، دکاندار ملتے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں ایک دکاندار ایسا ہے کہ جو بات بتائے گا کہ وہ صحیح ہوگی، جو چیز دے گا اس کی کوالٹی وہی ہوگی جو وہ بتائے گا، اور ہیرا پھیری نہیں کرے گا؟
اور اگر یہ نہیں کہا جا سکتا تو پھر ہمارے یہ ہر سال کے حج، سارے سال کے عمرے، سارے سال کے روزے، سارے سال کی عبادتیں اور شب و روز کے ذکر اذکار یہ کیا ہو رہے ہیں؟ ہمارے احباب کو، ذکر کے احباب کو بھی یہ بڑی فکر ہوتی ہے، میرے مراقبات کہاں تک پہنچے، میری منازل کہاں تک پہنچی، مجھے کیا ہوا؟ میاں منازل کو دیکھنا ہے تو اپنے کردار کے آئینے میں دیکھو۔ اگر بات کرتے ہوئے تمہیں اللہ سے حیا آتی ہے، اگر کام کرتے ہوئے تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ کی یاد کھڑی ہو جاتی ہے، اگر کام کرتے ہوئے عظمت الہی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو بہت بڑا مقام ہے تمہارا۔ اور اگر کام کرتے ہوئے، غلطی کرتے ہوئے جھجک نہیں آتی، بات کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، تو جو کچھ کر رہے ہو یہ اداکاری ہے، ایکٹنگ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اداکاری اور چیز ہوتی ہے۔ اداکار سٹیج پہ تو ایک مکہ مارتا ہے اور 10 بندے گر جاتے ہیں، اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو کوئی بچہ بھی اسے تھپڑ مارے 6 جگہ پہ خود گرتا ہے۔ اداکاری میں حقیقت نہیں ہوتی، ایک نمائش ہوتی ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری عبادات بھی نمائش کا سبب بن گئی۔ ہم اپنی پارسائی کا ڈنڈورا پیٹنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اوپر اسلام کا روغن لگائے رکھنا چاہتے ہیں، اندر خواہ کچھ بھی ہو۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ قوموں کے زوال میں بدکاروں کا حصہ ہوتا ہے، شرابیوں کا، زانیوں کا، چوروں کا، بددیانت لوگوں کا حصہ ہوتا ہی ہے۔ لیکن اگر نمازی حاجی بھی اسی میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ زندہ کیسے رہے گی، بچے گی کیسے؟ پھر اس کے زندگی کے کون سے راستے باقی رہ جائیں گے؟ آج عملی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لیکن اللہ کا باب رحمت بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ وہاں ہے، دامان رسالت ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے توفیق چھن جائے، ہمیں دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لینا ہوگی۔ ہمیں ہمارے بچنے کا اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی رائے چھوڑ دیں اور ارشادات پیغمبر کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ ہم اپنی بڑائی کے گھمنڈ سے نکل آئیں، اللہ کی بڑائی کو قبول کریں۔ بھئی یک وقت 2 ہستیاں بڑی نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں اللہ کو بھی ہم بڑا مانتے ہیں پر میں بھی بہت بڑا ہوں، اس طرح نہیں چلتا۔ اگر اللہ بڑا ہے تو ہماری پھر کوئی حقیقت نہیں، اور اگر ہم اپنی بڑائی میں مبتلا ہیں تو پھر ہم عظمت الہی کو فراموش کر چکے ہیں۔ تو اس لیے نہیں کہ جی ہماری جماعت بڑی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ ہماری شہرت ہو جائے، اس لیے نہیں کہ ہم کسی گنتی شمار میں آ جائیں، اس لیے کہ اس قوم کو موت کے منہ سے بچایا جائے، اس قوم کو عذاب الہی کی گرفت سے نکالا جائے، اس قوم کو تباہی سے بچا کر بلندیوں کی طرف، پستیوں سے بچا کر بلندیوں کی طرف ڈالا جائے۔ اس کے لیے رات دن کام کریں، اپنی ذات پر بھی اپنے کردار کا محاسبہ کریں، اپنی گفتار کا محاسبہ کریں۔ سارے کردار کی زبان جو ہے کہ زبان سارے کردار کی بنیاد بن جاتی ہے۔
ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں فلاں کو نیست و نابود، اس کے لیے ہمیں کتنے گناہ کرنے پڑتے ہیں، کتنے جرائم کرنے پڑ جائیں۔ اسے سنبھال کر استعمال کریں اور یہ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ وما یلفظ الا لدیہ رقیب عتید، کسی کے لبوں سے کوئی حرف نکلتا ہے تو میرے لکھنے والے منشی موجود ہیں جو لکھ لیتے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت میری اصلاح کا کوئی طریقہ؟ انہوں نے فرمایا ایک دن تھوڑی سی محنت کرو، پھر خود تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ صبح اٹھو تو کاپی اور قلم لے لو، جو بات منہ سے نکلے وہ لکھتے جاؤ، رات سونے سے پہلے ذرا اس کو پڑھ لینا، تو دن بھر جملہ منہ سے نکالنے سے پہلے اسے یہ سوچنا پڑتا تھا کہ اب مجھے یہ لکھنا بھی ہے۔ رات کو رجسٹر تو اچھا تھا لیکن دن بھر کوئی غلط لفظ منہ سے نکال نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتا دیجئے، میں ذرا سست سا آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ محنت نہیں ہوتی، میں زیادہ کام نہیں کر سکتا، ایک بات بتا دیجئے جس پر اللہ کریم مجھ پر راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، صرف ایک کام۔ وہاں سے تو بڑا خوش واپس آیا، لیکن جب آ کر دیکھا تو ہر کام کرتے وقت، کیونکہ ہر کام میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، اب جھوٹ نہیں بولنا تو کام پورے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ عبادت کے وقت عبادت کرنی پڑے گی، کھانے کے لیے حلال اور طیب چاہیے ہوگا، ورنہ جھوٹ بولنا پڑے گا۔ کون ہے جو کھا کر کہے گا میں نے حرام کھایا ہے؟ جو بھی کھا کے اٹھتا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے، خواہ اس نے خنزیر کھا لیا۔ خنزیر ایک سمبل ہے نا حرام کا، لیکن باقی جو حرمت ہے شرعی کیا وہ اس طرح سود کھا کے تو ڈکار لیتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، سود کے پیسے لے کر حج کے لیے جمع کرا دیتے ہیں۔ اب جھوٹ نہیں بولنا ہو تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تو ایک ہی کام ہے، لیکن اس نے تو پوری زندگی کو باندھ کے رکھا۔ ہم اگر صرف جھوٹ بولنا، ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم جو نہیں ہیں خود کو وہ مانتے ہیں، یعنی ہر بندہ اپنے آپ کو وہ مانتا ہے جو وہ ہے نہیں۔ کوئی خود کو بڑا عالم سمجھے بیٹھا ہے، کوئی خود کو بڑا زاہد سمجھے بیٹھا ہے، کوئی خود کو بڑا بہادر سمجھے بیٹھا ہے، کوئی خود کو بڑا سخی سمجھے بیٹھا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ اپنی بڑائی میں ہم اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اچھے ہیں وہ لوگ، کچھ لوگ ابھی تک ہیں جو اس قوم کی نبضیں رکی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو دل کی دھڑکن جاری ہے سست روی سے صحیح، حیات باقی ہے بھوک اور افلاس میں صحیح، زندگی باقی ہے مصیبتوں اور سختیوں کے باوجود، علاج تلاش کرتی ہے پوری قوم دہشت گردی کا۔ یہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ برائی کا ثمر ہے۔ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کا پھل ہے۔ آپ کیکر بوئے جا رہے ہیں اور کانٹے چننے پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کیکر بوتے رہیں گے تو کانٹے کیسے چن سکیں گے؟ ہر گنے والا کیکر بے شمار کانٹے لے آئے گا، آپ کیکر بوئے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کانٹے چن رہے ہیں، آپ خلاف شریعت کیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں دہشت گردی ختم ہو جائے، اور پھر ظلم کو ظلم سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حسین انصاری نے کہا تھا کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے۔ ظلم کو ظلم سے مٹایا تو نہیں جا سکتا، ظلم سے تو ظلم اور بڑھے گا۔ ظلم کو عدل سے مٹایا جا سکتا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو خود ہم ظلم کیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ظلم مٹ جائے گا۔ تو یہ جب ساری زندگی کا فلسفہ ہی بدل چکا ہے، الٹ چکا ہے، الفاظ کی حرمت مجروح ہو گئی ہے، کردار کے مفاہیم بدل گئے ہیں، اس کے باوجود ہماری رگے جہاں میں جہاں باقی ہے، اس کا مطلب ہے وجود کا کوئی نہ کوئی حصہ، کم از کم دل ابھی دھڑک رہا ہے، کچھ خون رگوں میں باقی ہے، کچھ رگیں وجود میں ایسی ہیں جو ابھی سلامت ہیں، بلاک نہیں ہوئی۔ تو یہ جو جاں بلب مریض کی کیفیت ہے اس قوم کی، اس کو حیات نو بخشنے کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور اس لیے نہیں کہ ہمارا غلبہ ہو جائے اور ہماری جماعت بڑھ جائے، اس لیے کہ اس قوم میں حیات نو پیدا ہو جائے۔ یا کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ کسی ایک بندے کی اصلاح تو کرے، ایک بندہ کسی ایک اور بندے کو تو قائل کر لے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ برتن بھر جائے تو اس سے پانی بہتا ہے، خود ادھورا ہو تو اس سے بہ کر دوسرے کو سیراب کیسے کریں؟ ہم ساری زندگی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، دوسرے کی کیا خاک کریں؟ ہم ساری زندگی اپنے ساتھ گو مگو کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ بڑے مزے مزے کے خط آتے ہیں مجھے، فون آتے ہیں، اور جی دعا کریں مجھ سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں اگر میری دعا سے نماز آپ نے پڑھنی ہے تو اللہ آپ کی فطرت ثانیہ میں رکھ دیتا، مجبوری بنا دیتا، جس طرح سانس لیتے ہیں دل دھڑکتا ہے، آپ نمازیں بھی پڑھو، تو اس نے آپ کے اختیار پہ چھوڑا، مکلف ہیں آپ کے اپنی مرضی سے پڑھیں، میرے مجبور کرنے سے تو نہیں، نہ اللہ آپ کو مجبور کرے گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، ہم اسے کہیں کہ اب تو ہی ہم سے کرا، تو کیا یہ تعویل ارشاد ہوگی؟ کھانے کے معاملے میں تو سب کو پتہ ہے روزی اللہ دیتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ نہیں رہتا کہ اللہ لقمہ بنا کر منہ میں ڈالے گا۔ ہمیں پتہ ہے دنیا عالم اسباب ہے، ہم مکلف ہیں، محنت ہمیں کرنا ہے، نتائج اللہ پیدا فرمائے گا۔ تو یہ قانون عبادات میں ہم کیوں لاگو نہیں کرتے کہ کوشش، محنت، تکلف مجھے کرنا ہے، توفیق بے شک اللہ ہی دے گا، قبول وہ فرمائے گا، لیکن محنت تو مجھے کرنا ہے۔ تو میرے بھائی میری تو سادہ سی گزارش ہے کہ شاید ہمارے پاس مزید انتظار کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ قوم مر جائے گی تو پھر ہم اس کے لیے تریاک لائیں گے، نہیں، یہ جہاں بلب ہے، عجیب بات ہے کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ جو جتنا بد کردار آدمی ہے وہ اتنی بلندی پہ چلا جاتا۔ کسی بھی قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ جن میں ٹیلنٹ ہے، استعداد ہے، وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور جو نالائق اور ناکارہ ہیں وہ براجمان ہیں اونچی کرسیوں۔ تو اس عالم میں
میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم خود کو حضور کے اتباع کے سانچے میں ڈھال لیں، اور کم از کم ہماری وجہ سے جو تکلیف اس وجود کو، اس قوم کو، اس بدن کو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر جہاں تک بس چلے دوسرے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو اس طرف لائیں کہ میاں دیانت و امانت اختیار کرو، اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرو، اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کرو۔ تو یہ ایک محنت ہے کہ اللہ کی مخلوق کو عذاب اور تباہی اور گمراہی سے بچانے کا سبب بنو گے تو اللہ تمہیں بہت نوازے گا، بہت راضی ہوگا، بہت انعام دے گا۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس انتظار کی گنجائش نہیں ہے، جو کسی سے ہو سکتا ہے اسے کر گزرنا چاہیے۔ توفیق اللہ کے پاس ہے، لیکن فیصلہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے، اور جو طے کر لیتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، اللہم ارزقنا اتباع نبیک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى وسلم برحمتك يا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔